حسن جب چاہا گیا تو آدم کو بنایا نسخہ۔ اللہ رب العزت نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، اور انسان کی صلاح اور فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور ان میں سے بعض نبیوں پر بعض شریعت آئی، اور بعض نبیوں کی شریعت کو کئی صدیوں تک کئی سینکڑوں کی تعداد میں نبی لے کر چلتے رہے، اور اصل تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اب تو کوئی کنفرم ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کون چلے گا؟ اور اس کا جواب بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوائے سے ہی مل جاتا ہے۔ اب شب ہجرت کے موقع کو ہی دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کرنا تھی تو آپ نے کس ہستی کو اپنے بستر پر لٹایا؟ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ہی اپنے بستر پر لٹایا اور امانتیں ان کو سونپ دی کہ آپ امانتیں واپس کر کے ہمارے ساتھ مل جائیے گا، واپس ہمارے ساتھ تشریف لے آئیے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ کن ہاتھوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر لٹایا؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی ہاتھ نہیں تھے کہ جن کے بارے میں ایک موقع پر نبی اللہ وعدہ اللہ شریف فرماتے ہیں کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس آیت میں اللہ وعدہ اللہ شریف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہاتھ ہی قرار دیا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو، تو یہ بھی تو ہاتھ اللہ وعدہ اللہ شریف کا ہاتھ، یہ بھی تو وہی ہے۔ اب جو قلعہ خیبر کی فتح ہے اسی کو دیکھ لیجئے کہ قلعہ خیبر کی فتح کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی وہ جو قلعہ خیبر فتح نہیں ہوا تھا اور اس میں حملے ہو رہے تھے لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے گا، اور وہ شخص ایسا ہے جس کو اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور وہ شخص ایسا ہے جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ صبح اس شخص کو میں جھنڈا تھماؤں گا۔ تو تمام صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا اور یہ کس کو یہ فضیلت ملے گی کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فتح کی نوید سنا دی ہے۔ ہر کوئی اس خوش نصیب کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ انہی کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے رات انتظار کرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ ہر کوئی یہ صحابی، ظاہر ہے ہر کوئی صحابی یہ چاہ رہا تھا کہ اے اللہ پاک یہ فضیلت مجھے نصیب ہو، اے اللہ تعالیٰ وہ جھنڈا مجھے نصیب ہو، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جھنڈا کس کو دیا جائے گا۔ لیکن جب صبح ہوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور جھنڈا ان کو تھما دیا، اور دیکھیے اسی دن جو قلعہ خیبر تھا وہ فتح ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہستی کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اے علی، آپ کا درجہ میرے نزدیک ویسا ہی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہستی کی فصاحت اور بلاغت کے بارے میں ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو وہ عقل اور شعور، وہ دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود فرماتے ہیں کہ آنا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے آنکھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھولی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی وہ ہستی ہیں، کتنی بڑی ہستی ہیں کہ جنہوں نے بچپن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا اور پھر لڑکپن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، پھر اس کے بعد جو جوانی تھی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزاری۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی جن کے ساتھ نکاح میں دی، اور وہ بیٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے دونوں بیٹے نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں، یعنی حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام۔
ایک موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کہ مجھے رب کائنات کی عزت کی قسم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اور عہد کیا کہ اے علی میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری امت میں قیامت تک سوائے مومنوں کے تم سے کوئی پیار نہیں کرے گا اور سوائے منافقوں کے تمہارے سے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔